نافرمان ہوگا۔ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے۔ سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا خاتم الانبیاء، اے حبیب خدا خاتم الانبیاء، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبریل کو بھی سدرۃ المنتہا پار کر کے جانے کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلی اجازت اس کو پار کر کے جانے کی کسی کو ملی تو کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ نصیر احمد عمری حفظہ اللہ اور دیگر جمعیت کے ذمہ دار حضرات، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قریب و بعید سے آئے ہوئے محترم حضرات و خواتین، آج کا دن میرے اور آپ کے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کا دن ہے کہ پنملور کے اس علاقے میں اور شرک کے اڈے کے بیچ میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے اور نور توحید کو عام کرنے کے لیے ایک ادنا سی کوشش مسجد کوثر کے ذمہ داران بڑی مبارک بادی کے قابل ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شہر کے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جہاں ایسے پروگرام بہت کم ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس طرح کے انوکھے پروگرام مختصر وقت میں ہی صحیح جمعیت کی نگرانی میں کرنے کی کوشش فرمائیں۔ حضرات، میرا عنوان ناظم اجلاس محترم عتیق الرحمان صاحب نے پہنچا دیا، وہ ہے معراج، اسراء اور معراج کا واقعہ اور اس واقعے سے ملنے والے کچھ سبق، کچھ عبرتیں، کچھ پیغامات، کچھ نصیحتیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات، معراج کا واقعہ یہ تاریخ انسانی کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ انسانی تاریخ میں اس سے لمبا سفر نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔
اور انسانی تاریخ میں اس سے تیز سفر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ انسانی تاریخ میں اتنا کم وقت میں اتنا لمبا سفر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام نے اس واقعے کو پیارے نبی کو دیے گئے بڑے بڑے معجزات میں شامل کیا ہے۔ واقعہ میں شروع کرتا ہوں، اور واقعہ بتانے کے بعد میں شارٹ کٹ پہ بتاتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ میں اس کی عبرتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس واقعے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام کر رہے تھے۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے قریب ایک دیوار ہے، وہاں اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کیا گیا۔ سرجری کر کے آپ کے دل کو آپ کے سینے کے اندر سے باہر نکالا گیا، اور جنت سے لائے ہوئے سونے کے بیسن میں، سونے کے تشت میں، جو کہ حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کے اندر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد پھر آپ کے دل کو آپ کے سینے کے اندر رکھ دیا گیا، جوڑ دیا گیا، آپ کے سینے میں ٹانکے لگا دیے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک بھی حضرت انس وغیرہ کہتے ہیں ہم آپ کے سینے میں وہ ٹانکے کے نشانات دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کے دل کو کیوں پاک کیا گیا معراج کے واقعے سے پہلے؟ تاکہ یہ انسانی جسم جو کمزور ہے، دل کو پاک کر کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کے واقعے میں اوپر جانے کے بعد بہت سارے بڑے بڑے مناظر آپ کو دکھائے گئے، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دل ان مناظر کو دیکھ کر صبر کا حوصلہ رکھے، کمزور نہ پڑ جائے، اس لیے آپ کو پہلے دل کو پاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کے کچھ منٹوں میں مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، یعنی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، جہاں جسے مسجد اقصی ہم کہتے ہیں، وہاں لے گئے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی امامت کرے، یہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے سارے پیغمبروں کو مسجد اقصی میں جمع کیا، سارے پیغمبروں کی پیارے نبی نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ یہ کتنی بڑی شان ہے نبی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس واقعے کو اسراء کہتے ہیں، مکے سے فلسطین کو رات آنا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اب معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کو جانا، اوپر کو چڑھنا، معراج کا معنی۔ اب معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک براق نامی جانور کو لایا گیا۔ یہ جانور گھوڑے سے ذرا چھوٹا اور اتنا تیز رفتار سواری ہے، براق آنکھ بند کر کے کھولنے کی دیر میں یہ زمین سے آسمان میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنا تیز رفتار سواری براق، جبریل اللہ کے نبی اس پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے اوپر گئے۔ پہلے آسمان کو کھٹکھٹائے، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے آپ کے لیے ہی دروازہ کھولا جائے۔ دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سارے پیغمبروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ہمارے نیک بھائی نیک پیغمبر کا پرتپاک استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ سب نے دل کھول کر ویلکم کہا۔ اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک بارڈر ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ منتہا کے معنی وہاں تک جا کر کوئی کسی کو بھی رک جانا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور سدرا کے معنی بیر کا جھاڑ، وہاں بیر کا جھاڑ ہے یہ۔ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل آپ کا ساتھ دیے۔ سدرۃ المنتہا آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، یہاں تک آنے کی مجھے اجازت ہے، اس کو پار کر کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب یہاں سے آپ کو اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس بارڈر کو پار کر کے اگر کوئی آئے گا تو اللہ کی بڑا نافرمان ہوگا۔ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے۔ سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا خاتم الانبیاء، اے حبیب خدا خاتم الانبیاء، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبریل کو بھی سدرۃ المنتہا پار کر کے جانے کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلی اجازت اس کو پار کر کے جانے کی کسی کو ملی تو کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے۔ اللہ کے پاس گئے، اللہ کو دیدار نہیں ہوا۔ دنیا کی ان کمزور آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جنت کی پاورفل آنکھوں سے ہی اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اور دیدار الہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بات چیت ہوئی، واپس آئے۔ کیا بات چیت ہوئی میں بتاؤں گا۔ جب واپس زمین پہ آ گئے، اب یہاں غور کیجئے، اس زمانے کے اعتبار سے مکہ سے فلسطین کو جانے کے لیے 40 دن لگتے تھے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ فلائٹ کا زمانہ نہیں، ٹرین کا زمانہ نہیں۔ اور پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان کتنا اوپر ہے آپ اندازہ لگائیے۔ کوئی شمار کر سکتا کتنے کلومیٹر ہے؟ پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان، پھر اتنا ہی اوپر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں تک گئے، پھر وہاں سے زمین پہ واپس بھی آ گئے۔ یہ سارا واقعہ رات کے کچھ لمحات میں۔ جب اللہ کے نبی یہ واقعہ زمین پر آنے کے بعد بتائے تو دشمن مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل جو اللہ کے نبی کا دشمن تھا، ابو بکر جو اللہ کے نبی کے دوست تھے، ابو جہل ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا ہے؟ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے راتوں رات اس نے مکہ سے بیت المقدس کو آیا، پھر بیت المقدس سے 7 آسمان پہ گیا، پھر وہاں سے اللہ کے پاس ملاقات بات چیت ہوئی، پھر واپس زمین پہ آ گیا۔ یہ سارا واقعہ رات کے کچھ حصے میں ہو گیا۔ کیا آپ اس کو مانو گے؟ یہ پاسبل ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو پاسبل نہیں، یہ مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ابو جہل نے کہا آپ کے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کہتے ہیں یہ سارا واقعہ رات کے کچھ حصے میں وہ کر لیے، یہ سننا تھا بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی دیر کے۔ ابو بکر نے فوراً کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات کہتے ہیں تو میں ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آج تک ابو بکر صرف ابو بکر تھے، آج کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے۔ صدیق کا مطلب ہے نبی کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے والا، نبی کی ہر بات کو یقین کرنے والا۔ آج تک ابو بکر صرف ابو بکر تھے، اس واقعے کی تصدیق کے بعد ابو بکر کیا بن گئے؟ صدیق بن گئے۔ محترم حضرات، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے کیا کیا سبق ہم کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اس واقعے سے واقعے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ معراج کے واقعے کا مقصد ہے نشانیوں کو بتانا۔ اللہ کے نبی کو کچھ نشانیاں اللہ بتانا چاہتا تھا، تو معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو 6 بڑی بڑی نشانیاں بتائی، وہ بتانے جا رہا ہوں میں۔ پہلی نشانی، اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں نے حضرت جبریل کو اپنے اصلی روپ میں دیکھا، اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ فرماتے ہیں جبریل اتنے بڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا کیے۔ پرندے کو پر ہوتے ہیں نا، 600 پر عطا کیے، اور ایک ایک پر کی وہ طاقت ہے، اگر جبریل ایک پر بھی کھول دیں تو دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پورا اندھیرا چھا جائے گا۔ ایک پر کی یہ طاقت ہے، ان کو طاقت دینے والے پروردگار کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بتائی گئی۔ اور دوسری نشانی معراج کی رات پیارے نبی کو جو بتائی گئی وہ ہے سدرۃ المنتہا، بیر کا جھاڑ پیارے نبی نے دیکھا۔ فرماتے ہیں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے وہ بیر کا جھاڑ۔ فرماتے ہیں کہ اس کو بڑے بڑے بیر کے پھل لگے ہوئے تھے، گویا کہ بڑی بڑی ہانڈیاں مٹکوں کے جیسے، اور بیر کے جو پتے ہیں ایک ایک پتا ہاتھی کے کان جیسا بڑا ہے۔ اور میں نے وہاں فرشتوں کے قلبوں سے لکھنے کی آواز کو سنا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا یہ بھی دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور تیسری بڑی نشانی معراج کی رات جو آپ کو بتائی گئی وہ ہے بیت المعمور۔ پیارے نبی نے فرمایا میں نے 7ویں آسمان پر یہ گھر دیکھا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس گھر کی خصوصی بات یہ ہے، خصوصی شان یہ ہے کہ ایک دن میں روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی فرشتے کی باری آ جاتی ہے تو دوبارہ اس میں فرشتوں کی باری نہیں آتی ہے۔ کتنے فرشتے اللہ نے بنائے، غور کیجئے۔ یہ تیسری نشانی بیت المعمور، یعنی ایسا گھر جو عبادت سے ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ چوتھی بڑی نشانی معراج کی رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی وہ ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ غیب کی باتیں، غیب کی باتیں ہمارے چھوٹے دماغ میں اترنے والی نہیں۔ بہت سارے کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان نبی کی ہر بات کو، نبی کی ہر حدیث کو اپنی بیمار عقلوں کے میزان میں رکھ کے تولتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اگر عقل میں آتی ہے تو بات مان لیتے ہیں، اگر عقل میں بات نہیں آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سائنس جو باتیں بتاتی ہیں وہ ظاہری امور پہ بحث کرتی ہے، اور ہماری شریعت غیبی امور پہ بحث کرتی ہے۔ جہاں سائنس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے شریعت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ قبر میں کیسے نماز پڑھ رہے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
تو یہ چوتھی بڑی نشانی. اور کیجئے ہمارے پیغمبر دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی نماز سے کتنا محبت کرتے ہیں. اپنی قبر میں بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ زندہ رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ مر کر بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں. یہ چوتھی بڑی علامت ہے. اور پانچویں بڑی نشانی جو معراج کی رات اللہ کے نبی کو بتائی گئی وہ ہے جہنم کو دکھایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء. میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ تر جہنم میں فقیر غریب قسم کے لوگ ہیں. امیروں سے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور جہنم میں، شاید میری بات فرق ہو گئی، پھر ایک بار بتاتا ہوں. پیارے نبی نے جہنم کا دیدار کیا، جہنم کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اور جنت میں زیادہ میں نے غریبوں کو دیکھا. تو جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ عورتوں نے سوال کیا تو کہا تمہاری زبان درازی اور تمہارے شوہروں کی ناشکری. سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہ زبان کی آفتیں ہیں، انسان کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. اور جہنم میں کئی مناظر اللہ کے نبی نے دیکھے، اس میں سے ایک منظر میں بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کو تانبے کے ناخن دیے گئے. تانبے کے ناخن کتنے مضبوط ہوتے ہیں، ان ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے آپ پہ حملہ کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے تھے. یعنی دنیا میں یہ غیبت کرنے والے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا آخا کا بما یکرہ، کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا، وہی بات آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں بول سکتے، تو سمجھیے کہ یہ غیبت ہے. غیبت اتنی بری بلا ہے، غیبت کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے. اور جہنم میں کیسی خطرناک سزا ہے، وہ اپنے آپ پہ حملہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ایک اور سزا پیارے نبی نے جہنم میں دیکھا. لوہے کی قینچیاں ہیں، اور ان قینچیوں سے کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے بتایا یہ امت کے خطبہ ہیں جو کہتے ہیں مگر کرتے نہیں. لوگوں کو تو بتاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، مگر یہ خود نہیں کرتے. جو کہتے ہیں خود کرتے نہیں، ان کی یہ سزا ہے. تو لہذا جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے. اور پانچویں بڑی نشانی آپ کو جو بتائی گئی معراج کی رات، وہ جنت ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جنت میں غریب لوگ زیادہ گئے ہیں، امیروں سے 500 سال پہلے غریب گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امیروں کے پاس جو دولت ہوتی ہے، پیسوں کا پائی کا حساب چکانے تک ان کو جنت میں جانے میں 500 سال لگ جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے. پیسوں میں زکوٰۃ ادا کیے کیا؟ غریبوں کا حق ادا کیے کیا؟ فریضہ حج بیت اللہ ادا کیے کیا؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے کیا؟ کہاں سے کمائے، کہاں خرچے؟ تو پائی کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے غریبوں سے ہم کو محبت کرنی چاہیے. غریب لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کو پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی غریبی اور کمزوری کی وجہ سے کم نظر سے نہ دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس غریبوں کا بڑا مرتبہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو غریبوں میں تلاش کر لینا، امیروں میں نہیں. میں غریبوں میں مل جاؤں گا. اس لیے غریبوں سے محبت کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے غربت کو مانگ کر لیا ہے.
اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے۔ یہ 6 بڑی بڑی نشانیاں معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ اس کے علاوہ معراج کی رات 2 پیغامات اللہ کے نبی آسمان سے لائے۔ پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی واپسی میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اقری امتک منی السلام، اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کا پیغام سنائیے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیے ہم لوگوں سے، اس امت سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کی خاطر دیکھیے، اس امت سے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت خاص کو دیکھیے، کتنا محبت کر رہے ہیں، سلام کا تحفہ دے کر بھیجے۔ ہم کسی کو کچھ انعامات دیتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں، کچھ تحفے دیتے ہیں، سب سے بڑا تحفہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو سلام کا تحفہ دے کر بھیجیے، سستے میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ قِعَانٌ، آپ جا کر بتائیے آپ کی امت کو جنت یہ کھلا میدان ہے، ایک جنگل ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور جنت کا یہ کھلا میدان کیسے آباد ہوگا؟ 4 کلمات کے ذریعے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات پڑھتے جاؤ، جنت کے جنگل کو آباد کرتے جاؤ۔ دنیا میں جگہ خریدنا کتنا مشکل ہے، جنت میں جگہ خریدنا کتنا آسان ہے۔ یہ 4 کلمات پڑھ لو، آپ کے جنت میں جگہ مل گئی، جنت آباد ہوگی آپ کے لیے۔ یہ پہلا میسیج ہے معراج کے واقعے میں۔ اور دوسرا میسیج اللہ کے نبی یہ لے کر آئے، فرمایا کہ معراج کی رات میں نے فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزرا، فرشتوں کی ہر جماعت نے مجھ سے یہ کہا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو بتائیے بیماریوں کی شفا حجامہ میں تلاش کریے، بیماریوں کی شفا، حجامہ تھیریپی جسے کہتے ہیں، کپنگ تھیریپی جسے کہتے ہیں، جسم کے گندے خون کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے علاج کیجیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بہترین علاج ہے، یہ نبوی علاج ہے۔ یہ 2 پیغامات معراج کی رات لائے، 6 نشانیاں میں نے بتائے، 2 پیغامات میں نے بتائے، اور آخری میں 3 معراج کے تحفے بتاؤں گا اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے۔ معراج کے 3 گفٹ اللہ کے نبی دیے۔ پہلا انعام معراج کا 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو جب واپس کر رہا تھا کتنے ٹائم کی نماز کو تحفے میں دیا؟ بولیے جی، 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار گئے اور آئے، 5 کم ہوتے گئے، پھر آخری میں کتنے بچے؟ بولیے 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 نمازیں بھی اگر کوئی پڑھ لے گا اس کو ثواب 5 نمازوں کا نہیں 50 کا مل جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار، کتنا مہربان ہے ہمارا رب العالمین۔ ہاں، 5 پڑھنے والوں کو 50 کا پورا ثواب دے رہا ہے۔ اور کوئی انسان 5 وقتہ نماز بھی دن اور رات میں نہ پڑھے، 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم کی نماز بھی اگر ادا نہ کرے، اس سے بڑا غافل انسان اس سرزمین پہ نہ ہوگا، اس سے بڑا سست انسان اس دھرتی پہ نہ ہوگا، اس سے بڑا نادان انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ 50 کے بجائے اللہ نے 5 کر دیا، پھر بھی سستی برتتا ہے۔ کوئی 2 پڑھتے ہیں، کوئی 3 پڑھتے ہیں، کوئی 4 پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتے ہی نہیں۔ تو لہذا معراج کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے نماز۔ اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ آمن الرسول۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ آمن الرسول۔ شاید آپ لوگوں کو یہ آیتیں یاد ہوں گی۔ اور زمین پہ آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر دوبارہ یاد دلایا، دوبارہ تاکید کیا
ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، نبی جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور دے کر بھیجا ہے، یہ 2 نور اس سے پہلے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، صرف آپ کے لیے۔ پہلا نور ہے سورۃ الفاتحہ، وہ دوسرا نور ہے خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جسے ہم آمن الرسول کہتے ہیں۔ آمن الرسول بڑی عظیم آیتیں ہیں، بڑی بابرکت آیتیں ہیں، بڑی قیمتی آیتیں ہیں۔ ہمارے بڑوں کو کیا بچے کو یاد ہونی چاہیے، اور سونے سے پہلے آمن الرسول ضرور پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور جو بندہ آمن الرسول پڑھ کے سوتا ہے اس رات شیطان کہتا ہے آج میں اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آمن الرسول پڑھ کے سوتا ہے، آج میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرات، یہ دوسرا انعام، دوسرا تحفہ ہے جو معراج کی رات میں پیارے نبی کو دیا گیا۔ اور تیسرا گفٹ، تیسرا تحفہ جو اللہ کے نبی کو دیا گیا وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کا جو امتی شرک کرے بغیر مرے گا، بغیر شرک کے مرے گا، اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الحمدللہ పెనమలూరు అధ్యక్షుడు మాలుపూడి ధనకోటేశ్వరరావు గారి స్టేజ్ను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను। మాలుపూడి ధనకోటేశ్వరరావు గారు పెనమలూరు నగర అధ్యక్షుడు స్టేజ్ను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను। محترم حضرات توجہ مبذول فرمائیں تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ کا جو امتی شرک کرے بغیر مرے گا اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں کچھ دیر رک کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا عقیدہ ٹھیک رکھو جو چاہے وہ کرو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ہے، عمل بھی ٹھیک ہونا ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہونا ہے، معاملات بھی ٹھیک ہونا ہے۔ اس تحفے کا مطلب یہ ہے اللہ چاہے تو بڑے گناہوں کو بھی معاف کر کے سیدھے جنت میں بھیج سکتا ہے، یا اللہ چاہے تو جہنم میں سزا دینے کے بعد پھر دوبارہ نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ لہذا جو شرک کرے بغیر مرے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا، براہ راست جائے گا یا بالواسطہ جائے گا۔ محترم حضرات، شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ یاد رکھیے، شرک کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عبادت کا لائق سمجھنا۔ تعویذ پہننا شرک ہے، مزاروں کے پاس جا کے طواف کرنا شرک ہے، وہاں جا کے نظر و نیاز پورے کرنا شرک ہے، اور گھروں میں ناریل لٹکانا، پیٹھے لٹکانا، نیمبو لٹکانا، کالے بال لٹکانا، کلبندے کے جھاڑ لٹکانا، اور قسم قسم کے جو بھی یہاں وہاں جا کے شرک کے اڈوں کے پاس لاتے ہیں، اپنے بچوں کی کمر کو باندھتے ہیں، گلے میں باندھتے ہیں، پیروں میں باندھتے ہیں، یہ کاجل کے ٹپکے لگاتے ہیں یہاں اور یہاں، گال پر اور کلپٹی پہ یا تلوے پہ، یہ بھی تعویذ کی ایک شکل ہے، کاجل لگانا۔ آنکھوں میں لگا سکتے ہیں عورت بچیوں کو خوبصورتی کے لیے، لیکن آنکھوں کے علاوہ جو لگاتے ہیں اس میں بھی ان کے عقیدے ہیں کہ نظر سے یہ بچاتا ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تعویذ لٹکائے گا وہ شرک میں شامل ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں شرک جیسی بلا سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا چاہیے۔ دیکھیے شرک اتنی بری بلا ہے، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ
ان کی بیوی کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا. کہا یہ کیا ہے؟ صحابی کی بیوی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی بیگم کے ہاتھ میں تعویذ. کہا یہ کیا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا میری آنکھ میں ایک زمانے سے درد ہو رہا تھا، آنکھ میں چبھن محسوس کر رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی ایک زمانے سے آنکھ میں. کسی نے مشورہ دیا ایک یہودی عامل ہے، اس کے پاس جاؤ تمہارا درد غائب ہو جائے گا. گئی، وہ ایک تعویذ دیا، پہن لی. ایسے تعویذ پہنی ویسے درد غائب ہو گیا. ایک زمانے سے درد ستا رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو گئے، برہم ہو گئے اور نکال پھینکا اس تعویذ کو. کہا نکالو، ان آل ابن مسعود لاغنی عن الشرک. ابن مسعود کے خاندان والوں کے لیے شرکیہ علاج کی ہرگز ضرورت نہیں. اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا یہی اصل غور کرنے کی بات ہے. کیا فرمایا؟ جانتی ہو تیری آنکھ میں ایک زمانے سے جو درد ہو رہا تھا وہ کیوں؟ پھر فرمایا وہ جن تھا، وہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا تاکہ تم کو شرک کے دروازے تک پہنچائے. جب تم نے شرک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، شیطان کا مقصود پورا ہو گیا اور وہ چبانا چھوڑ دیا. آج جتنے بھی لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ رپورٹ میں کچھ نہیں ہے، اسکیننگ میں کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے. کہیں یہ روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں. تو لہٰذا روحانی علاج بھی کرانا چاہیے. لہٰذا محترم بھائیوں اور بہنوں، تو شرک اتنی بری بلا ہے کہ ہمیشہ کا انسان جہنمی بن سکتا ہے. لہٰذا شرک کرے بغیر جو انسان مرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. تو لہٰذا معراج کا ایک تیسرا گفٹ ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ معراج کے اس واقعے سے جو بھی سبق بتائے گئے، جو بھی نصیحتیں اس میں ملتی ہیں، جو بھی پیغامات اس میں ملتے ہیں، اس پر عملی جامہ پہنانا چاہیے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے جو بھی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، دور دور سے یہاں آئے ہیں، میں جتنے بھی مبارک چہرے دیکھ رہا ہوں اور دور دور گاؤں کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. پیرملول مسجد کوثر کے ذمہ داروں کی بس ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے صدائے توحید کو بلند کرنے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے. ایسا ہی جہاں بھی دینی اجتماع کا اعلان ہو آپ لوگ آئیے. یہاں آنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. یہاں آنے کے بعد آپ اپنے سینے میں فرحت اور روحانی سکون محسوس کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. پھر ایک مرتبہ میں شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں. فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.